فرمایا ان رسول اللہ و علی صلوات اللہ وسلم علیہ سیرجعان، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی صلی اللہ علیہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، دوبارہ منتخب بصائر الدرجات۔ اسی طرح سے جبت و تابوت کا ذکر چھوڑ دو، رجعت چھوڑ دو، تعریف انسان کرو، دل آزاری نہ کرو۔ بحاظ الاسناد حماد نے انہیں فضیل نے حضرت امام باقر صلی اللہ علیہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا لا تقولوا الجبت والتابوت ولا تقولوا الرجع فإن قالوا لكم فإنكم قد كنتم تقولون ذلك فقولوا أما اليوم فلا نقول فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يتألف الناس ب100,000 درهم ليقضوا عنه فلا تتألفون بالکلام۔ تم لوگ یہ نہ کہو جبت و تابوت، بے دین اور سرکش دونوں اس دنیا میں دوبارہ واپس کی جائیں گے، اور اگر کوئی تم لوگوں سے کہے کہ تم تو اس کے قائل تھے تو ان سے کہہ دو کہ آج ہم لوگ یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1,00,000 درہم دے کر لوگوں کی تعریف کیا کرتے تھے، پھر کیا تم لوگوں کی تعریف کلام و زبان سے بھی نہ کرو گے؟ منتخب بصائر در سوال اور رجعت قبل از وقت، یہ سوال، اور ابھی میں اس پر پوری گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک بار صلوات دیجیے گا۔ آپ سے سوال کیا، دریافت کیا، آپ نے فرمایا ان هذا الذي تسألون عنه لم يجي اوانه۔ پوچھا گیا امام صادق السلام علیہ سے فضل رسول رجعت کب ہے، کس کے لیے ہے، کون آئے گا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا وقت یہ نہیں ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا تعلق مجھ سے ہے، نہیں، اس کا تعلق اس زمانے سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، وہ وقت آیا نہیں ہے، وہ وقت آئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا ان هذا الذي تسألون عنه لم يجي اوانه، اس کا زمانہ آیا نہیں۔ وقد قال اللہ عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا، بلکہ جھٹلایا اس چیز کو جس کا انہیں علم نہیں تھا، وہ ان کا علم اس کو احاطہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں سمجھ پا رہے تھے، اس کو جھٹلایا۔ ارشاد فرمایا لم يحيطوا العلم ولما يأتهم تعویل، اس کی تعویل کا وقت آیا نہیں تھا قبل از وقت، اس کو جھٹلا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے سورہ یاسین کی آیات جو سوال کے سرور کائنات سے کون ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات جس نے نہ ہونے سے پیدا کیا ہے، اب تو مٹی میں مل گیا ہے، مٹی کے ذرات میں موجود ہے، ان کو دوبارہ ملا کر خلق کرنے میں اسے کیا دشواری ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، اس کائنات کا وجود نہ تھا، تو سوال یہ کہ کائنات آئی کہاں سے؟ جس نے کائنات کو خلق کیا اس سے مٹی کے ذرات سے اس انسان کو دوبارہ خلق کرنے میں اسے کیا مشکل ہے، کیا دشواری ہے؟ هذا الذي تسألون عنه لم يجي اوانه وقد قال الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا العلم ولما يأتهم تعويل، سورہ بارکہ یونس آیت نمبر 41۔ آپ نے فرمایا جو باتیں تم دریافت کر رہے ہو ابھی ان کا وقت نہیں آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلکہ انہوں نے تو اس کی تکذیب کی جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے تھے اور جس کی تعویل ابھی ان کے پاس نہیں پہنچی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نہیں چاہتا کہ مجلس میں کوئی سوئے، چونکہ گفتگو تسلسل کے ساتھ جب ہوتی ہے اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جس میں نعرہ یا صلوات نہ ہو، بالکل کان لگا کے سن رہے ہیں، تو بہت سے سنتے ہیں، بہت سے سوتے ہیں۔ واپسی پر نہ صرف مسلمان، نہ صرف مومن، بلکہ سابقہ اقوام، اسلام سے پہلے سابقہ اقوام، کتنے ایسے سورہ بقرہ کی آیات، نبی خدا گزر رہے ہیں،
دیکھا کہ پوری ایک قوم مر چکی ہے، 80,000 ایک روایت میں، 60,000 ایک دوسری روایت میں، مردے ان کی لاشیں سڑ گئی ہیں، گوشت کیڑے مکوڑے درندے کھا گئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی، ہڈیاں بھی سڑ گئی۔ حضرت عزیر اس پیغمبر کا نام ہے سلام اللہ علیہ، گزر رہے تھے، انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے خدا ان سڑی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرے۔ ایک دوسرے نبی نے یہی سوال کیا ابراہیم خلیل السلام نے، قال اولم تؤمن، کیا موت کے بعد حیات پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے مردے کو زندہ کر کے دکھا دے تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہے۔ تو خدا نے کہا فاخذ اربعۃ من الطیر، 4 مختلف پرندے لے لو، سب کو ذبح کرو، سب کو پیسو، قیمہ بنا لو، مٹی میں ملاؤ، مٹی بنا کر ہوا میں اڑا دو، ایک ایک کا سر ہاتھ میں لے کے پکارو، پھر دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیات موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، نہ صرف ایمان نہیں لا کے کیسے نبوت ملتی ہے، مگر قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے خلیل خدا نے یہ سوال کیا تاکہ سب کے لیے ثابت ہو کہ خدا کس ہستی کا نام ہے، کیسے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ان آیات سے بھرا پڑا۔ عزیر کو زندہ کر کے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کتنے عرصے تک مارا؟ 100 سال۔ 100 سال عزیر موت کی حالت میں رہے۔ جب اسے زندہ کیا فَقَالَ كَمْ لَبِثْتَ، عزیر تو نے تعجب کیا تھا کہ کیسے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، یہ بتا دے موت کی حالت میں تو کتنے عرصے رہا۔ اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے ناصر مقام شیرازی نے تفسیر نونہ میں۔ اس آیت کو دلیل بنایا ہے کہ مومن کی موت کا پتہ ہی نہیں، پتہ کیا 100 سال پڑے رہیں اور اس کے باوجود کہتے ہیں قال یومن او بعد یوم، پروردگارہ میں ایک دن یا آدھا دن رہا ہوں گا موت کی حالت میں۔ قال بل لبثت 100 عام، عزیر تو 100 سال پڑا رہا ہے موت کی حالت میں۔ یہ دلیل ہے اگر ایمان کامل ہو تو 100 سال بھی ایک دن کے برابر۔ راحت کی زندگی میں پتہ نہیں چلتا 100 سال اور 200 سال کا۔ اگر مشکل ہے، اگر تکلیف ہے تو ایک دن اس کے لیے 100 سال ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص رگڑا جا رہا، مارا جا رہا، آگ میں جلایا جا رہا، زندہ ہو رہا، پھر جلایا جا رہا، زندہ، اس کا ایک ایک لمحہ 1000 سال کے برابر۔ مگر جو راحت میں ہے 100 سال بھی اس کے لیے یومن او بعد یوم۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 100 سال بھی ایک یا آدھا دن ہوتا ہے۔ حضرت عزیر سلام اللہ علیہ کے لیے ارشاد ہوتا ہے یومن او بعد یوم۔ ایک تو یہ کہ ان آیات سے صاف طور سے پتہ ہے رجعت، لوٹنا، موت کے بعد لوٹنا، جو موت کے بعد لوٹے ہیں، اور صرف ایک عزیر نہیں لوٹے ہیں بلکہ حضرت عزیر کے تعجب پر خدا نے کیا کیا؟ جس قوم کے مردوں کو دیکھ کر تعجب کیا تھا اس پوری قوم کو زندہ کیا۔ پوری قوم 60,000 70,000 جو تاریخ میں مختلف روایتیں، پوری قوم کو زندہ کیا۔ جب پوری قوم کو زندہ کیا تو موت کے بعد زندہ ہو کر 60 سال، کسی نے 70 سال زندگی بسر کی اور اولاد بھی ہوئی، اور پھر دنیا سے تبھی موت مرے۔ تو قرآن ان موضوعات پر بھرا پڑا، سورہ بقرہ میں، سورہ یاسین میں، سورہ حامیم سجدہ میں، ان عنوانات پر قرآن بھرا ہوا۔ میں آپ سرچ کروں کہ قرآن کریم کے حوالے سے رجعت، لوٹنا نہ صرف ثابت ہے بلکہ اس پر عقیدہ رکھنا قرآن کریم کی صداقت پر ایمان لانا۔ آپ اگر اس قرآن کریم کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں، آپ اگر اس قرآن کریم کو سچی کتاب، پیغمبر خدا کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل سمجھتے ہیں، تو آپ رجعت پر ایمان رکھیں، لوٹنے پر ایمان رکھیں۔ اس لیے کہ سابقہ امتیں لوٹ کے آئی ہیں، جو کچھ سابقہ امتوں میں ہوا ہے اس امت میں نعلاً بنعل،
قدم بقدم وہ ہونا ہے. جب قدم بقدم وہ ہونا ہے تو ساری امتیں آئی ہیں، مختلف امتیں، تو امت مسلمہ بھی آئی، مگر کون؟ اس پر تفصیل سے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. روایات و قرآنی آیات